بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام ایسا کیوں ہے میں عابد الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، فطرت نے انسان کو خود پسندی کی اچھی عادت، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خود پسندی کی اچھی عادت سے نوازا ہے۔ بعض لوگ خود پسندی کے لفظ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر فطرت نے انسانوں کو محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو ہمیں انسان کا یہ حق بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود کو اہمیت دے اور سب سے زیادہ خود سے محبت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ کسی حد تک یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ نمایاں ہوں، اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اچھی چیز یا چیزیں اس کے حصے میں آئیں۔ یہ سب خود پسندی کے شاخسانے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی خود پسندی ہماری امیدوں اور مقابلے کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر انسانوں کو خود پسندی کی یہ جبلت عطا نہ کی گئی ہوتی تو شاید اس کی امیدوں میں نہ ہی تسلسل ہوتا اور نہ ہی یہ اونچے درجے پر ہوتی۔ اور اگر انسانی امیدیں نہ ہو تو انسان کے لیے اس زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری امیدیں کسی جگہ بڑی رکاوٹ کا شکار ہو جائے تو زندگی جامد و ساکت ہو جاتی ہے، ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی امید کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصاً اگر ہمیں کوئی خوبی عطا کی گئی ہو، کوئی کوالٹی عطا کی گئی ہو، ودیعت کی گئی ہو، یا خوشیاں اور کامیابیاں ملی ہو اور اس پر ہم سرشار نہ ہوں، شاداب نہ ہوں اور ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے تو ایسا شخص کوئی بھی ہوگا وہ بدقسمت ہوگا۔ ناظرین، آپ کو اچھا لگا ہو یا برا، آپ اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن میں نے تسلیم کر لیا کہ خود پسندی کوئی ایسی بری چیز بھی نہیں، لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ بے شک خود سے بے انتہا محبت کرو، بے انتہا، لیکن ہمیں حقیقت پسندی کا دامن ہر وقت تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے ہی حقیقت سے منہ پھیرتے ہیں مسائل ہمیں آ دبوچتے ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کبھی کسی کو اصل بادشاہ، میں نے کہا کہ اصل بادشاہ بننے نہیں دیتی بلکہ فقیر ہی رکھتی ہے، کیونکہ خواہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی طور دوسروں کا محتاج رہتا ہے اور کئی لحاظ سے بے بس بھی ہوتا ہے، بے شمار لحاظ سے۔ اس کی مزید تشریح اس مختصر پروگرام میں ممکن نہیں، بس ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ خود سے بہت زیادہ محبت اور خود کو غیر حقیقت پسندانہ حد تک اہمیت دینا ہمیں کسی نہ کسی مرحلے پر بہت زیادہ دکھ دیتا ہے، بہت زیادہ، ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ دکھ دیتا ہے جو حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ یہ تو شاعر نے بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ساحر لدھیانوی جو کہ شاعر تھا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں میرے ہم نفس مگر پھر بھی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، یعنی کسی کی صرف خیال ہے۔ اس لیے بحیثیت انسان اگر ہمارے ذہن میں کبھی اپنی بڑائی اور خود پسندی کا غیر حقیقی خیال آ بھی جائے تو ہمیں حقائق سے آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے، انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی مرحلے پر اپنی خواہشات کو
محدود کرنا پڑتا ہے، خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، پسندیدہ راستے بدلنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات ان جگہوں سے نکلنا پڑتا ہے جو کبھی ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ فٹ بال کا وہی گول کیپر، آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال، جو دائیں بائیں اور ہوا میں اچھل کر گول بچاتا ہے، عمر گزرنے کے بعد وہ اپنی ویل چیئر سے اترنے کے قابل نہیں رہتا۔ خود کو ایک دم بدلنا بہت مشکل کام ہے، تکلیف دہ عمل ہے، ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ آج ہماری تعریف کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ کل ہمیں ریجیکٹ کر دیں۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام اس نقطے پر کرتا ہوں کہ بے شک ہمیں خود پسند ہونا چاہیے، لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ انسان ہو، مضبوط سے مضبوط درخت ہو، کسی کا حسن ہو، طاقت ہو، جوانی ہو یا اقتدار ہو، ایک خاص وقت کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا خود پسند شخص اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو سامنے نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے، اور خود پسندی کے جال سے، جو نیٹ ہے جس میں بندہ پھنس جاتا ہے، اس سے وقت پر باہر نہیں نکلتا، تو وہ فطرت اور تاریخ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔